فرینڈس، ایک بار پھر آپ کے سامنے ایک نئی پریزنٹیشن لے کے حاضر ہیں، اور آج کا ٹاپک اسکرین کے اوپر آپ کے انٹروڈکشن ٹو انٹرنیشنل لا اینڈ ہسٹری. میں اس کے اندر ساری کی ساری انٹرنیشنل لا کا انٹروڈکشن بھی دوں گا، اس کی وجوہات، کہاں سے بنا، کیوں بنا، آج اس کا کیا فائدہ ہے، اگر یہ نہ ہوتا تو کیا ہوتا. تو یہ ساری کی ساری چیزیں ہم اس میں کنکلوڈ کریں گے، اس کو تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈالیں گے. چلتے ہیں ٹاپک کی طرف. دیکھیے، میں نے جو ٹاپک اٹھایا یہ بیسیکلی سی ایس ایس کا پیپر تھا انٹرنیشنل لا کا 2022 کا. اس کے اندر پوچھا گیا کہ ڈسکس دا ہسٹوریکل اکاؤنٹ آف دا اوریجن آف انٹرنیشنل لا. واٹ شوڈ بی دا فوکس آف اینی اکاؤنٹ ایز ٹو ہاؤ اینڈ وائی انٹرنیشنل لا انیشیٹڈ اینڈ ٹو واٹ ایکسٹینٹ اٹ از ریلیونٹ اینڈ افیکٹو ان دا ماڈرن ٹائمس. اب یہ سوال تو پوچھ لیا گیا، لیکن اب ایک دم سے یہ سوال سمجھ میں نہیں آتا. اس کو یہ اصل میں 3 لیئرڈ کویشچن ہے. یہ 3 چیزیں آ گئی، یعنی کہ اگر میں اس کو سمرائز کروں تو اس سوال کے اندر پوچھا گیا کہ اس کا اوریجن کیا انٹرنیشنل لا کا، انٹرنیشنل لا انیشیٹ کیسے ہوا، اور انٹرنیشنل لا جو ہے کس حد تک ریلیونٹ اور کس حد تک افیکٹو ہے. تو یہ 3 لیئرڈ کویشچن ہے، اور اس کو جو ہے وہ سی ایس ایس کے سال 2022 کے اندر پوچھا گیا. میں ہوں محمد نوفل صفان، نوفل اکیڈمی. اگر آپ کو میرا ویڈیو پسند آ رہا ہے تو پلیز لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کر دیجیے گا. چلتے ہیں ٹاپک کی طرف. تو سب سے پہلے ہم اس میں دیکھیں گے کہ انٹروڈکشن کیا ہم اس کے حوالے سے بیان کر سکتے ہیں. انٹرنیشنل لا دراصل رول اور پرنسپلس اور ان پر عمل درآمد کرنے سے متعلق ہے. یعنی کہ انٹرنیشنل لا یہ طے کرتا ہے کہ ایک انڈیویجول کا کیا تعلق ہوگا انٹرنیشنل ریلیشنز کے اندر، انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کا کیا تعلق ہوگا انٹرنیشنل ریلیشنز کے اندر، اور ٹرانس نیشنل اور ملٹی نیشنلز کا کیا تعلق ہوگا انٹرنیشنل ریلیشنز کے اندر. تو اس کا تعین اور اس کو طے کرتا ہے انٹرنیشنل لا. انٹرنیشنل لا کا اوریجن ہمیں ٹریٹی آف لاگاش یعنی کہ 1780 BC سے ملتا ہے، جہاں اوما اور لاگاش نامی ریجنز کے درمیان بارڈر ڈسپیوٹ طے ہوتی ہے. مگر ٹریٹی آف ویسٹ فیلیا جرمنی 1648 AD میں پہلی دفعہ انٹرنیشنل لا کو طے کیا گیا اور ریاست کی ساورینٹی کو ڈسکرائب کیا گیا، جہاں یہ بتایا گیا کہ ریاست اپنی پسند سے فیصلے کر سکتی ہے اور اپنے قانون بنا سکتی ہے، اور اپنی پسند سے ان فیصلوں پر ایگزیکٹو کے ذریعے سے عمل کرا سکتی ہے. یعنی کہ ایک ڈسکرپشن دی ہے انٹرنیشنل لا نے ٹریٹی آف ویسٹ فیلیا کے اندر، اور اس کو بہت اہمیت حاصل ہے انٹرنیشنل لا کے اندر، اور ساتھ ہی ساتھ انٹرنیشنل ریلیشنز کے اندر بھی ٹریٹی آف ویسٹ فیلیا کو بہت اہمیت حاصل ہے. اسی سلسلے کی ایک اور اہم کڑی ٹریٹی آف ورسائلس ہے، جس کے بعد ورلڈ وار 1 ختم ہوتی ہے اور انٹرنیشنل لا کو کلیکٹیو سیکیورٹی کا کانسیپٹ ملا. یعنی ساری دنیا مل کر امن قائم کرے گی اور برقرار رکھے گی، اور یوں انٹرنیشنل لا مزید طاقتور ہوا، جہاں پہلی دفعہ ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن لیگ آف نیشن انٹرنیشنل لا کی نمایاں ذمہ دار کے طور پر ابھری. مگر پھر سب کچھ اس وقت بگڑ گیا جب دوسری ورلڈ وار شروع ہو گئی، اور اس کے خاتمے پر UN بنی، جہاں ایک نیا کانسیپٹ ریئلزم کو اہمیت دی گئی اور نان انٹرونشن کو اہمیت ملی. تمام چھوٹے بڑے ملکوں کی حیثیت کو برابری کی اہمیت دی گئی، اور آج انٹرنیشنل لا اکنامکس سے لے کر سائنس کی فیلڈ تک، ملٹی نیشنلز اور ٹرانس نیشنل تک ہر جگہ موجود نظر آتا ہے. تو یہ ایک انٹروڈکشن میں نے دیا ہے، اس کو تھوڑا تفصیل سے دیکھتے ہیں، ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں. تو ہاؤ اینڈ وائی انٹرنیشنل لا انیشیٹڈ. تو پہلی چیز یہ کہ انٹرنیشنل لا کیسے انیشیٹ ہو رہا ہے، کیسے یہ اپنے وجود پا رہا ہے. تو آج کا انٹرنیشنل لا بہت ماڈرن، طاقتور اور ورسٹائل ہو چکا ہے، جہاں طرح طرح کے معاملات اور ادارے اس میں شامل ہو چکے ہیں. جبکہ اوریجن آف انٹرنیشنل لا کے وقت انٹرنیشنل لا بہت ورسٹائل نہ تھا، اور ابتدائی طور پر یہ ریاستوں کے درمیان جنگ کے خطرات کو روکنے یا ٹریٹیز سے بن رہا تھا. یہ اس کا اولین مقصد تھا. جب ابتدا میں اس کا اوریجن ہوتا ہے انٹرنیشنل لا کا، تو اس وقت جو ملکوں کے درمیان میں بس جو جنگی مسائل تھے ان کے حوالے سے جو ٹریٹیز ہو رہی تھی، وہ اس کا ابتدائی ورژن تھا انٹرنیشنل لا کا. اوریجن آف انٹرنیشنل لا. انٹرنیشنل لا کے ڈائریکٹ اوریجن کے جو طاقتور ثبوت ملتے ہیں وہ میسوپوٹیمین ریجن میں ہونے والی ٹریٹی آف لاگاش 1780 BC یعنی کہ 4000 ایئرز بیک جو ہے یہ ٹریٹی آف لاگاش ہوتی ہے، جو کہ لاگاش اور اوما ریاستوں کے درمیان میں ٹیریٹوریل ڈسپیوٹس کا ایک سیٹلمنٹ تھا. اور یہ پہلا ایک ثبوت ہے جو کہ آپ جس کو اوریجن کے طور پہ لے سکتے ہیں انٹرنیشنل لا کے. ہو از دا فادر آف انٹرنیشنل لا. تو ہیوگو گروٹیس نامی ایک سیاستدان، ڈپلومیٹ تھا، تھیولوجین بھی تھا اور اسکالر بھی تھا. 1553 میں نیدرلینڈ کے شہر ڈیلفٹ میں پیدا ہوتا ہے. ہیوگو گروٹیس کو انٹرنیشنل لا کا فادر مانا جاتا ہے. یہ گورٹیس ہی تھا جس نے پہلی دفعہ انٹرنیشنل لا کی مدد سے
ان وجوہات پر پابندیاں لگائیں جن سے ایک ملک دنیا کو جنگ میں دھکیل دیتا تھا. یہی نہیں بلکہ اسی کا ماننا تھا کہ انٹرنیشنلی سمندر سب ملکوں کے لیے اوپن ہے. ٹھیک ہے جی. واٹ از دا اوریجن آف دا ٹرم آف انٹرنیشنل لا. اب یہ جو ٹرم ہے وہ انٹرنیشنل لا یہ کس نے کوائن کی, کب بنی؟ تو اس کا چھوٹا سا میں نے لیا ہے کہ ابتدائی طور پر انٹرنیشنل لا کو لا آف نیشنز کہا جاتا تھا, مگر 1780 اے ڈی کے اندر جرمی بینتھم نامی ایک انگلش فلاسفر نے اسے پہلی دفعہ انٹرنیشنل لا کہا. یوں یہ ٹرم پہلی دفعہ ڈیوائس ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اب چلتے ہیں اس کی ٹائم لائن کو دیکھ لیتے ہیں تھوڑا سا مختصر. اور پہلی چیز جیسا کہ ابھی ٹریٹی آف لاگاش کا ذکر ہو چکا ہے کہ اوما اور لاگاش نامی ریجنز کے درمیان میں بارڈر ڈسپیوٹ طے ہوتی ہے اور ٹریٹی آف لاگاش کہلاتی ہے. اب اس کے بعد جو ہے وہ ٹریٹی آف ویسٹ فیلیا دوسرے نمبر پہ, یہ ایک بہت بڑی ٹائم لائن ہے. ٹریٹی آف ویسٹ فیلیا 1648 عیسوی میں ویسٹ فیلیا جرمنی میں ہوئی. اس ٹریٹی کے ذریعے سے یورپ میں 30 سالہ اور 50 سالہ جنگوں کا خاتمہ ہوا اور یوں سوئس علاقے کو آسٹریا سے آزادی ملی اور کراؤن آف اسپین سے نیدرلینڈ کو آزادی ملی جو اس وقت فرانس, بیلجیم, لکسمبرگ اور موجودہ نیدرلینڈ سے مل کر بنا تھا. ٹھیک ہے جی. تو یہ ویسٹ فیلیا کی تھوڑا سا ایک انٹروڈکشن ہے. ویسٹ فیلیا کی امپورٹنس کیا ہے؟ اس ٹریٹی میں فرسٹ ٹائم انٹرنیشنل لا کو آرگنائز کیا گیا. یہ ٹریٹی انٹرنیشنل ریلیشنز میں بھی بنیادی حیثیت رکھتی ہے کیونکہ اس ٹریٹی میں آج کی طرح سے اسٹیٹ ساورینٹی اور اسٹیٹس کی میڈیشن اور ڈپلومیسی سب کچھ شامل تھا. پہلی دفعہ ساورینٹی کو ایک ڈیفینیشن ملی کہ ایک اسٹیٹ کیسے اپنی ساورینٹی کو ایگزیکٹو پرپس کے لیے اور کس طرح سے لیجسلیٹو پرپس کے لیے اور کس طرح سے جوڈیشل پرپس کے لیے اپنی ساورینٹی کو ایک اسٹیٹ استعمال کرتی ہے. پہلی دفعہ یہ ڈیفینیشن جو ہے وہ ٹریٹی آف ویسٹ فیلیا کے اندر ملی. یعنی کہ کیسے ریاست جو ہے وہ آزادی کے ساتھ وہ اپنی اس آزادی کو انجوائے کر سکتی ہے کہ وہ اپنے قانون خود بنائے, وہ اپنے ملک کے اندر جو فیصلے کرنے ہیں وہ خود کرے اپنے ملک کے, اور وہ کیسے ان پہ عمل درآمد کرے. یہ سارا کا سارا جو ہے وہ ویسٹ فیلیا کی ٹریٹی کے اندر اس کے حوالے سے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ تفصیل جو ہے وہ بیان کی گئی. نیکسٹ لیول جو ہے وہ کانگریس آف پیرس 1815 ٹریٹی آف پیرس بھی کہلاتی ہے. ٹریٹی آف پیرس جو ہے 1815 فرانس اور یورپ کے اتحادیوں آسٹریا, پروسیا, رشیا, سویڈن, یو کے اور پرتگال کے درمیان جو ہے یہ طے پائی, جس میں نیپولین نے بالآخر جو ہے وہ شکست کھائی. کانگریس آف ویانا 1856 یہ بھی ایک انتہائی اہم پیش رفت ہے انٹرنیشنل لا میں, جس میں سلطنت عثمانیہ کو یورپی معاہدوں میں پہلی دفعہ شرکت ملی اور ایک نیا آرڈر ترتیب پایا جس نے جنگ کے خطرات کو ختم کیا. ٹریٹی آف ورسائلز یہ بہت امپورٹنٹ ہے, 1919 میں ہوتی ہے اور اسی کے ذریعے اس کے بعد جو ہے لیگ آف نیشن جو ہے وہ بنتی ہے. ٹریٹی آف ورسائلز فرانس کے شہر پیرس میں 1919 میں ہوتی ہے, جہاں وڈرو ولسن آئیڈیلزم کے ذریعے سے کلیکٹیو سیکیورٹی کا کانسیپٹ دیا اور لیگ آف نیشن بنتی ہے تاکہ دوسری ورلڈ وار نہ ہو سکے. اب دیکھیں اس کے اندر ہوتا یہ ہے کہ وڈرو ولسن جو ہیں وہ ایک بہت بڑی پرسنالٹی امریکن پریزیڈنٹ, اور وہ جو ہیں وہ یہاں پہ ایک کانسیپٹ لے کے آ رہے ہیں کلیکٹیو سیکیورٹی کا, جس کے ذریعے سے وہ چاہتے ہیں کہ اس دنیا کا امن جو ہے اب وہ کلیکٹیو سیکیورٹی ہو, کسی ایک ملک کی ذمہ داری نہیں ہو بلکہ ہر ملک جو ہے وہ اس کے اندر اپنا حصہ ڈالے. اس کو انہوں نے کلیکٹیو سیکیورٹی کا کانسیپٹ دیا اور اس کے لیے انہوں نے کہا کہ کوئی ایک آرگنائزیشن بنے, اس آرگنائزیشن کے سب حصہ ہوں اور وہ آرگنائزیشن جو ہے وہ اس بات کو ممکن بنائے کہ دنیا کے اندر امن رہے, اور اس طرح سے لیگ آف نیشن کا بھی قیام ہوتا ہے. اور یوں جو ہے یہ ٹریٹی آف ورسائلز کو انٹرنیشنل لا کی ٹائم لائن کے اندر بہت امپورٹنس حاصل ہے. اس کے علاوہ وارسا پیکٹ جو ہے وہ 1955 سے 1991 تک جو ہے برقرار رہا. یہ سوویت یونین اور اس کے اتحادیوں کے درمیان تھا, اور اسی طریقے سے نارتھ اٹلانٹک ٹریٹی آرگنائزیشن جو ہے نیٹو کے نام سے 1949 میں اسٹیبلش ہوا. یہ یونائٹڈ اسٹیٹس اور اس کے اتحادیوں کا جو ہے وہ ایک گٹھ جوڑ ایک ٹریٹی تھی. ان دونوں ٹریٹیز نے بھی انٹرنیشنل لا کو ایک نئی ترتیب دی اور ایک بائی پولر ورلڈ جو ہے وہ انٹروڈیوس ہوتا ہے. پھر جو ہے یہاں پہ اب آپ کو جو ہے وہ چارٹر آف یو این او 1945, چارٹر آف یو این او کے ذریعے سے یو این او کا قیام ہوتا ہے. یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشنز کی بات ہو رہی ہے اور یہ دراصل ریئلزم پر بیس کرتا تھا
اور یوں تیسری ورلڈ وار کو اب تک اوائڈ کیا جا رہا ہے. یعنی کہ اگر آپ اس کو تھوڑا سا میں ڈیٹیل میں سمجھاؤں کہ یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن کے قیام کا جو بیسک آئیڈیا تھا وہ یہ تھا کہ اب جو ہے وہ نان انٹرونشن ہوگی, یعنی کہ کوئی اسٹیٹ جو ہے وہ دوسری اسٹیٹ کے کام میں مداخلت نہیں کرے گی, ٹانگ نہیں اڑائے گی, اور سیلف ڈٹرمنیشن کو جو ہے وہ پرائرٹی حاصل ہوئی. سیلف ڈٹرمنیشن کا مقصد یہ کہ حق خود ارادیت, یعنی کہ ہر ملک جو ہے وہ اپنے فیصلوں کے اندر جو ہے وہ آزاد ہوگا, جیسے وہ دل چاہے وہ فیصلے کر سکتا ہے. انٹرنیشنل پیس کو اس بنیاد پہ جو ہے وہ آج ہم نے مینٹین کر رکھا ہے کہ نان انٹرونشن اور سیلف ڈٹرمنیشن, اور اسی کو جو ہے وہ کسی حد تک ریئلزم بھی کہا جاتا ہے. لیکن ریئلزم کے اندر ایک اور چیز بہت امپورٹنٹ ہے, اور وہ پاور ایکویٹنس. یہ پاور کو حاصل کیا جائے گا, اور پاور کے حاصل کرنے سے جو ہے وہ انٹرنیشنل پیس جو ہے وہ انشور کیا جائے گا. پاور حاصل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر ملک جو ہے وہ اپنی سیکیورٹی کو حد درجے تک جو ہے وہ انشور کرے گا, ہر ملک جو ہے وہ اپنی سیکیورٹی کو بہتر کرے گا, جس کے لیے وہ اسلحہ بھی بنائے گا, اپنے آپ کو اکنومیکلی بھی جو ہے وہ اسٹرانگ کرے گا, اور یوں جو ہے وہ دنیا جو ہے وہ آگے پیس کی طرف جائے گی. ٹھیک ہے جی. تو آخری سوال یہ کہ واٹ ایکسٹینٹ انٹرنیشنل لا از ریلیونٹ اینڈ افیکٹو ان دا ماڈرن ٹائمس. اب ایک اور چیز یہ کہ ریلیونٹس کا آپ اگر اردو ٹرانسلیشن کریں تو مفید, یعنی کس حد تک فائدہ مند ہے اور کس حد تک یہ ضروری ہے آج انٹرنیشنل لا. تو جی ہاں, آج انٹرنیشنل لا بہت مفید ہے. انٹرنیشنل لا آج دنیا کے امن کو برقرار رکھنے کے لیے لازمی ہے اور ضروری ہو چکا ہے. آج انٹرنیشنل لا کے ذریعے سے ہی ہیومن رائٹس مل پا رہے ہیں, اور فنڈامنٹل فریڈمز یعنی کہ بنیادی آزادیاں جیسے کہ فریڈم آف اسپیچ وغیرہ آج انسان کو نصیب ہوئی ہیں. یہ بھی انٹرنیشنل لا کا ہی جو ہے کمال ہے. آج کے دور میں کوئی بڑی اسٹیٹ چھوٹی اسٹیٹ کو اپنی طاقت سے خوفزدہ نہیں کر سکتی یا اس کی آزادی چھین نہیں سکتی. یہ بھی انٹرنیشنل لا کا کمال ہے. تو دیکھیے کہ کس حد تک جو ہے وہ انٹرنیشنل لا جو ہے وہ آج ریلیونٹ ہو چکا ہے اور افیکٹو ہو چکا ہے. سو آئی ہوپ کہ یہ کلاس آپ کے لیے بینیفیشل رہی ہوگی. اگر آپ کو پسند آئی تو پلیز لائک سبسکرائب کر دیں. تھینک یو ویری مچ.